الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں یہ اس بات کا تذکرہ تھا کہ کافر لوگ قرآن کے بارے میں کہہ رہے کہ نہ اس قرآن کو ہم مانتے اور نہ اس سے پہلی کتابوں کو مانتے، کیونکہ جن رسم و رواج پہ ہم قائم ہیں ان رسم و رواج کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے. تو ہم قرآن کو اور سابقہ کتابوں کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن آبائی ملکی قومی رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ وہ فاسد ہو، باطل ہو، ظالمانہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہوگا قیامت کے دن کہ رب کے پاس یہ کھڑے ہوں گے. آج تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، منکرین قرآن کا یہ حال ہوگا، یہ اپنے رب کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا اور وہاں پھر ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے. کمزور لوگ بڑے لوگوں کو کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نہ ہوتے ہم ایمان والے ہوتے، اور وہ کہیں گے ہم نے بندوق لے کے تمہیں روکا نہیں تھا بلکہ تم خود مجرم تھے کہ ہماری بات مانتے تھے اور رب العالمین کی بات نہیں مانتے تھے. تو پھر وہ کمزور لوگ انہیں کہیں گے کہ تمہارے دن رات کے منصوبوں نے ہمیں قرآن پہ چلنے نہیں دیا، قرآن پہ عمل کرنے نہیں دیا. تم ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو اور اس کے لیے مقابل بنا دو. یا اگر مسلمان تھے تو اللہ کے احکام کے مقابلے میں بے دین لوگوں کی باتیں مانتے تھے، علماء کو گالیاں دیتے تھے، علماء کو، اور علماء کے مقابلے میں اپنے بے دین لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے. علماء تو دین کے دفاع کے لیے دین کا دفاع کرتے تھے اور اس کے لیے لڑتے تھے، اور جو دوسرے لیڈر تھے وہ بے حیائی کام کرتے تھے. لیکن تم نے ان لیڈروں کا ساتھ دیا. علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، انبیاء کا ساتھ نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور پھر آخر یہ ہو جائے گا کہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں. اللہ تبارک و تعالی پاؤں میں بھی ان کو بیڑے پہنا کر اور گردن میں توق ڈال کے ذلیل کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. آج کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، اور جو بھی دین پہ چلنے والا آدمی اس کی مخالفت ہوتی ہے اس کے لیے تسلی ہے. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ میرے دین کی مخالفت آسودہ حال، خوشحال، مالدار لوگوں نے کی. آسودہ حال، خوشحال، مالدار لوگوں نے میرے دین کی مخالفت.
شروع میں دین پہ چلنے والے ماننے والے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ یہی بات جب ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اور پیغام پہنچا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ، تو اس نے کہا کہ دیکھو عرب کی سرزمین کا کوئی ہے ادھر، یا مکہ کا رہنے والا کوئی ہے؟ تو ان دنوں میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ تجارت کی نیت سے وہاں پہنچے ہوئے تھے، تو ان کو بلایا گیا۔ ان سے جب پوچھا کہ بھئی اس رسول کے پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں، تو ابو سفیان نے بتایا کہ غریب قسم کے لوگ ہیں۔ ہرقل صاحب آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ واقعی ہمیشہ اللہ کے انبیاء کی ابتدا میں پیروکار پیروی کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ مالدار لوگ تو بالکل آخر میں آتے، جب کوئی اور کاراچار نہیں رہتا پھر مجبوراً آ جاتے ہوں آخر میں، لیکن ابتدا میں پیروکار یہی غریب لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی امام ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی، جو اس آیت کا شان نزول ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کے زمانے میں دو تاجر آپس میں شراکت دار تھے۔ ایک بیرونی سفر پہ تھا، دور دراز ساحلی علاقے کے سفر پہ تھا، دور دراز، دوسرا مقیم تھا۔ تو جو سفر پر تھا اس نے خط بھیجا مقیم کو، جو مکہ میں مقیم تھا، کہ بھی میں نے سنا ہے مکہ میں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا ذرا پتہ کرو کس قسم کا آدمی ہے وہ، اس کے حالات مجھے بتاؤ، اس کے حالات کیا۔ تو مکہ والے نے اس کو خط لکھا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پیروکار ان کے غریب لوگ ہیں، مالدار جو لوگ ہیں وہ ان سے اعراض کرنے والے ہیں، مالدار کوئی بھی ان کی بات ماننے والا نہیں، غریب لوگ ہیں۔ بس یہ خط پہنچتے ہی اس آدمی نے تجارت چھوڑی اور فوراً مکہ پہنچا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی توحید اور ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور برائی سے میں روکتا ہوں۔ تو اس آدمی نے وہی یہ اقرار کر کے کہ آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز سے، کس دلیل سے میری رسالت کو پہچانا؟ تو اس نے کہا اس بات سے کہ آپ کے پیروکار غریب لوگ ہیں، مالدار لوگ تو اعراض کر رہے ہیں، بردار ابتدا میں انبیاء کے پاس غریب لوگ آتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ابتدا میں اب غریب لوگ اسلام کے پیروکار ہیں، آخر میں بھی غریب لوگ اسلام کے پیروکار رہ جائیں گے۔ اسلام پہ عمل وہی لوگ کریں گے، مالدار لوگ آخری زمانے میں بھی دین سے ہٹ جائیں گے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس آدمی کے پاس 2 ٹکے ہیں وہ دین کے قریب بھی نہیں آتا۔ دین کی تعلیم دلانا اپنے بچوں کو وہ عار سمجھتے ہیں۔ مالدار کو کہہ دینا کسی مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کرا دے، مدرسے میں داخل کرانا اور وہاں تعلیم دلانا وہ عیب سمجھتے ہیں، فیشن کس چیز میں سمجھتے ہیں، اور فخر کہ بڑے سے بڑے انگلش اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں، وہ کام تو بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے حبیب کو تو وہ کہہ رہے امام ابن کثیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے کہ جب اس آدمی نے یہ بات کہی کہ آپ کے پیروکار غریب لوگ ہیں، کیا ہیں؟ غریب لوگ ہیں، اس دلیل سے میں نے آپ کو پہچانا آپ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھیجی کہ واقعی یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، جیسے کہ میرے حبیب پہ غریب لوگ ایمان لائے ہیں، سابقہ امتوں میں بھی اور سابقہ انبیاء میں بھی ایسا ہوا ہے کہ آسودہ حال اور خوشحال لوگوں نے میرے انبیاء کی مخالفت کی۔ اللہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مالدار لوگ
اپنے مال دولت کثرت اولاد پہ فخر کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے مقرب ہونے کا ذریعہ گردانتے ہیں، اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل جانتے ہیں، نشانی جانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کی اولاد زیادہ ہے، وہ خوشحال ہے، اس کا انہیں اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اللہ کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اس کی تردید فرمائی کہ نہیں، اس کے لیے نے عام قاعدہ ذکر کیا، قاعدہ کلیہ، کہ میرے نزدیک مقبولیت کا مدار ایمان پہ اور نیکی پہ ہے، ایمان پہ نیکی پہ۔ وہ بلال حبشی کیوں نہ ہو، جس کا حسب نسب کوئی نہ ہو، معمولی ہو، مطلب معمولی نسب کا، معمولی حسب کا ہو، اور شکل صورت بھی کوئی نہ ہو، معمولی نسب حسب کا ہو، لیکن سب سے بڑا ایمان والا ہو، سب سے بڑا دیندار ہو، تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی سواری کی لگام رسی پکڑ کے جنت میں داخل ہونے والے ہوں۔ اور اللہ اتنی عزت عطا کر دیتا ہے، جب رشتے کو ضرورت پڑ جائے تو لوگ اپنی بیٹیاں حاضر کر دیں یا خود حاضر ہو جائیں کہ ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مقبولیت کا مدار ایمان ہے، نیکی ہے، مال و اولاد نہیں۔ یہ تو میری حکمت اور مشیت پر مبنی ہے، جس کو دوں اس کا بھی امتحان مقصود ہوتا ہے کہ مال و دولت کی کتنی لاج رکھتا ہے، آیا مال و دولت کا حق بھی ادا کرتا ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں، شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، مجھ سے غافل ہوتا ہے یا نہیں، اس مال کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، اور جس کو میں نہ دوں تو اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے، یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اس حال پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ وہ تو میں آزمانے کے لیے دیتا ہوں، لہذا اس میں میری حکمت اور مصلحت اور میری مشیت کار فرما ہوتی ہے، اس کا کسی کی مقبولیت عدم مقبولیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اللہ گوروں کو کچھ بھی نہ دیتا۔ حدیث میں سراد کے ساتھ آیا ہے کہ دنیا کی بقعت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا ہے، گھونٹ، لیکن مچھر کے ایک پر کے برابر میری، پورا مچھر تو پورا مچھر ہے۔ اللہ کے نزدیک بقعت ہے، قیمت ہے، تو ایمان کی قیمت ہے، نیکی کی قیمت۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات بڑے دانشمند، بڑے دانا، عقل مند، بڑے نیک لوگ انتہائی عسرت تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بڑے بیوقوف قسم کے اور بے دین لوگ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت مشیت کے مطابق بنتی ہے۔ مدار اللہ کی مقبولیت کا ایمان اور نیکی پر، یا اللہ تبارک کو یہ بات سمجھائی ہے۔ بہت سارے مالدار لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو مال و دولت بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، اگر ہم اللہ کے نزدیک کیا مقبول نہ ہوتے اللہ ہمیں مال نہ دیتا۔ مفسرین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک آدمی مالدار ہونے کے باوجود، مالدار تو ہے، نیک نہیں ہے، بدعمل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے، تو یہ اس کی بے وقوفی اور حماقت ہے، وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ اپنے گریبان میں جنگ تھا نہیں کہ میں مالدار ہوں، میرے کرتوت کیسے پرلے درجے کا بے وقوف آدمی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے
کامل ایمان کا تقاضا نیک اعمال کی ہے. نیک اعمال یہ کامل ایمان کا تقاضا ہے. کامل ایمان ہی ابتدائی نجات دہندہ ہے. ابتدا سے نجات ہوگی موت کے وقت، عالم برزخ میں، عالم معاشر میں اور عالم آخرت میں. ابتدائی نجات دہندہ کیا؟ کامل ایمان. اور کامل ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اعمال وہ ہوں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، جو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق جو اعمال ہیں وہ نیک ہیں. اور اگر ظاہری شکل نیکی کی ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف، انہوں کی سنت کے خلاف ہے، وہ نیک نہیں. تو ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو آدمی نیک اعمال کرنے والا ہوگا یہی اللہ کا مقرب ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ دگنا بدلہ دے گا، دگنا بدلہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی ان کے بدلے کو بڑا چڑھا کر اللہ دے گا، بڑا چڑھا کر. کم از کم تو 10 گنا ہے، کم از کم. اور نقد خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو کم از کم 700 گنا ہے. کیونکہ نقد خرچ کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. اور اس طرح اگر اخلاص ہو تو اللہ اخلاص کی وجہ سے، اخلاص کے مطابق کہیں بڑھا دیتا ہے بدلے کو، اعمال کے بدلے کو، ایمان اور اعمال کے بدلے کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ایمان والے لوگ، نیک اعمال والے لوگ، ان کو اللہ بڑا چڑھا کر بدلہ دے گا ان اعمال کی وجہ سے جو کرتے رہے ایمان کی وجہ سے. اور وہ جنت کے بالا خانوں میں بڑے امن کے ساتھ بے خوف ہو کر مزے کی زندگی گزار رہے ہوں. مقبولیت کا مدار اس چیز پہ، مقبول ایسے بندے جو ایمان والے ہوں، نیک اعمال والے ہوں، ان کے اعمال اللہ کی چاہت، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ان کے خلاف نہ، اللہ کی سنت کے مطابق ہو. اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، عاجز کرنے کی، ہمارے بھیجے ہوئے پروگرام کو ناکام کرنے کی، مٹانے کی، مغلوب کرنے کی، یا اس میں طعن و تشریح کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا مقابلہ کر کے کہیں اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ایسے لوگوں کو ہم عذاب میں پکڑ کے جکڑ کے حاضر کریں گے. آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے، یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرے راستے میں خرچ کرے گا، میرے حکم کے مطابق خرچ کرے گا، میں اس کا بدلہ دوں گا، بدلہ. جیسے بخاری مسلم دونوں کی روایت میں آتا ہے کہ ہر صبح اللہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. ہر صبح ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہ تبارک وہ مسلسل دعا کرتا ہے، اللہ تیرے راستے میں تیرے حکم کے مطابق خرچ کرنے والے کو اس خرچ کرنے کے بعد اور دے دے، اور دے دے، اور دے دے. وہ خرچ کرتا جائے، پیچھے سے اور آتا جائے، وہ خرچ کرتا جائے، پیچھے سے اور آتا جائے. خلف کا لفظ استعمال کیا کہ آگے خرچ کرتا جائے، پیچھے سے اور آتا جائے. ایک فرشتہ روز جب صبح ہوتی ہے شام تک یہ دعا کرتا ہے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے راستے میں نہ خرچ کرنے والا اور تیرے راستے میں خرچ کرنے سے روک رکھنے والا، اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو تلف کر دے. تو جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا کرتا ہے کہ مال اللہ بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے. اللہ مقدمات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ بچا دیتا. ورنہ یہ چیزیں انسان پہ آ جائے تو لاکھوں کی آمدن اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتی. الٹا انسان مقرور ہوتا ہے، مقرور. کہ انسان کا بیمار ہو جائے انسان، وہاں تو پھر 35 لاکھ اور 50 لاکھ اتنے لگا کے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا. آخرکار دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کو لاکھوں اور کروڑوں کے نیچے دبا دیتا ہے کینسر. ایسے ہی مقدمات، اس میں کتنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات کروڑوں دینے پڑتے ہیں، کروڑوں. جائیدادیں بھی بیچنی پڑتی ہیں. تو اللہ اس طرح برکت دیتے کہ ان چیزوں سے اللہ کیا کر دیتا ہے، بچا دیتا ہے. بعض اوقات ایک حق حلال کی کمائی کرنے والا مزدور ہوتا ہے،
اللہ اس کو بیماریوں سے بھی بچا دیتا ہے، اس کی بیوی کو، بچوں کو بیماریوں سے بھی بچا دیتا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا دیتا ہے، اور اس کے لیے مزدوری کے پیسے میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کی دال روٹی اچھی طرح چل رہی ہوتی ہے اور اس کی اچھی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں جس کو دوں اپنی حکمت مشیت کے مطابق اس کو چاہیے میرے راستے میں خرچ کرے، اور میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ عربی محاورے میں رزق کی نسبت بندوں کی طرف بھی کی جاتی ہے، جیسے مثال مشہور ہے رزق الامیر الجندیہ، کہ امیر نے سپاہی کو رزق دیا، روزی دی۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ میں خیر الرازقین ہوں، جتنے رزق دینے والے سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں۔ اگر جیسا رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن بظاہر ذریعے کے طور پر، سبب کے طور پر رزق اور لوگ بھی دیتے ہیں، بظاہر اور بھی اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر جو تم دیکھتے ہو تم تک پیسہ بھی کوئی پہنچا رہا ہوتا ہے، راشن بھی کوئی پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر میں رزق دینے والا ہوں۔ اور اصل رزق تو وہ ہے جو اللہ دے، بندے کے دینے سے آدمی رجتا نہیں، رجتا آدمی اللہ کے دینے سے۔ اللہ ہر کسی کو خود اپنے خزانوں سے دے، بندے کی محتاجی سے بچائے۔ بہرحال یہ کچھ آیات تھی، تو اس کی یہ تفسیر اور ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر کہا اس بستی کے مالدار لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے، آسودہ حال لوگوں نے، إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ کافر کا معنی انکار کرنا بھی، جیسے کفر کا معنی چھپا دینا، کاشکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کاشکار کو، کیونکہ لغوی معنی کفر کا چھپا دینا بھی ہے، اور وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، تو کاشکار کو بھی کافر کا لفظ کہا جاتا ہے۔ کافر کا معنی انکار کرنا۔ قرآن اس حدیث کی اصطلاح میں کافر سے مراد وہی اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہے۔ تو جو چیز تمہیں دیکھ کر بھیجا گیا ہے اس کو نہیں مانتے، انکار کرنے والے۔ وقالو، اور کہا اسے مالدار لوگوں نے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، ہم مال اور اولاد میں اکثر زیادہ ہیں، اکثر کی معنی زیادہ ہے، ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد کے اعتبار سے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہم اگر برے ہوتے اللہ مال نہ دیتا ہمیں، اس لیے ہم اللہ کے نزدیک اچھے۔ اول تو قیامت شامت نہیں ہے، بالفرض ہو جائے تو وہاں بھی ہماری حالت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ مال کوئی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، ولا، جس کے لیے چاہتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو، اس حکمت کو۔ وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہیں ہے تمہارا مال، نہیں ہے تمہارے اموال، اور نہ تمہاری اولاد، باللتی ایسی، باللتی وہ کے، لفظی معنی باللتی وہ کے، تقربکم، مقرب کر دے تمہیں، عندنا، ہمارے نزدیک، تمہیں مقرب کر دے ہمارا، ٹھیک، ہمارے نزدیک تمہیں ہمارا مقرب کر دے، ٹھیک۔ زلفا درجے میں، الا من آمن، مگر وہ جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فاولئک لهم جزاء الضعف، بس ایسے لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ہوگا، جزاء الضعف، دگنا بدلہ ہوگا، بما عملوا،
ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. وہم فی الغرفات یامنون، اور یہ لوگ بالا خانوں میں امن سے رہنے والے ہوں گے. غرفات بالا خانے، بالا خانوں میں امن سے رہنے والے ہوں گے بے خوف ہو کر. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں ہمیں ہراتے ہوئے کہ ہمارے پروگرام کو وہ غالب کر دیں، ہمارے پروگرام کو مغلوب کر دیں، ہمیں ہرا دیں، یا ہماری سزا سے کہیں بچ جائیں. اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ عذاب میں، سزا میں حاضر کیے جائیں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے. وما انفقتم من شیء، اور تم جو بھی کوئی چیز خرچ کرو گے، فهو یخلف، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. ٹھیک، اس کے پیچھے اور مال دے گا. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.